اگر ہم نفرت کی سیاست کے بجائے اور تقسیم کی سیاست کے بجائے اور گالی کی سیاست کے بجائے ڈیلیوری کی سیاست پہ مقابلہ کرتے، نظریہ کی سیاست پہ مقابلہ کرتے، منشور کی سیاست پہ مقابلہ کرتے، تو پھر پاکستان کے عوام کا بھی فائدہ ہوتا، ریاستی پاکستان کے بھی فائدہ ہوتا، اور اس ملک کو معاشی ترقی کرنے سے اور ہر قسم کی ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مگر افسوس کے ساتھ اس ملک کی قسمت کے ساتھ، اس ملک کے ہر نسل کے ساتھ طاقتور طبقے نے کھیل کھیلا ہے۔ انہی عدالتوں کی طرف سے قائد عوام کو پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ ان میں اتنا شرم نہیں ہے، ان میں کسی جج میں، کسی چیف جسٹس میں 1970 سے لے کے آج تک کسی کو یہ خیال نہیں آیا۔ پورے پاکستان کو وہ لیکچرز دیتے ہیں کہ کون کرپٹ ہے، کون کرپٹ نہیں ہے، کون سسلین مافیا ہے، کون سسلین مافیا نہیں ہے۔ کدھر آ کے ہمارے لارکانوں کے ججز کو تھپڑ مارتے ہیں۔ خود جب موقع ہوتا ہے، مطلب موجودہ جو چیف جسٹس ہے، وہ چیف جسٹس جب لاہور ہائی کورٹ تھا تو اس نے سارے چھوٹے صوبوں کے رائے پہ کو نظر انداز کر کے کالاباغ ڈیم بنانے کا فیصلہ سنا دیا۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہمارا منصف کہتے ہیں، ہمارا جوڈیشری کہتے ہیں، انصاف کے ادارے کہتے ہیں۔ ہم نہیں مانتے کہ اس ملک میں کوئی انصاف کا ادارہ ہے۔ جب ہم پہ ایک نالائق، نااہل وزیر اعظم مسلط کیا گیا، جس کی وجہ سے آج معاشی بحران ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام تکلیف میں ہیں، جو اب سب مانتے ہیں، عمران مانتا ہے، سابق اسٹیبلشمنٹ مانتا ہے کہ ہم نے آئین پہ ڈاکہ مارا، ہم نے جمہوریت پہ ڈاکہ مارا، اور ہم نے غیر آئینی طریقے سے اس وزیر اعظم کو قوم پہ مسلط کیا۔ تخت لاہور کا سوال اور تخت لاہور کا لڑائی پاکستان کو لے ڈوبے گا۔ اس فیکشن کے خلاف اور اس فیکشن کی جو سازش ہے وہ اب بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں اپنے جو سندھ حکومت کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا ذمہ داری پورا کریں۔ تخت لاہور کے لڑائی کی وجہ سے سندھ کے عوام کا کام کو کوئی فرق